إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 25 اکتوبر 2024 کو یہاں مسجد حسین علی بصری پہاڑی شریف میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث اور کئی فائدے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6853 دو نمبر ہے اس ایک حدیث کے.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صحیح مسلم کی اس حدیث کا اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا. اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا گروہ اکٹھا نہیں ہوتا. وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں مگر ان پر سکینت یعنی اطمینان و سکون قلب کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا. یہ حدیث کا ترجمہ. ایک حدیث مکمل جمعہ کے لیے. اللہ کے بندو حدیث صحیح مسلم کی ہے. حدیث صحیح مسلم میں جتنے بھی مرفوع متصل روایتیں ہیں مسند روایتیں صحیح ہیں ایک بھی ضعیف نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مرفوع متصل مستند جتنی روایت ہے صحیح ہے ایک بھی ضعیف نہیں ہے. دوسری حدیث کی کتابوں میں محدثین نے صحیح حدیث حسن درجے کی حدیث ضعیف حدیثیں بھی جمع کیے ہیں. یہ حدیث غور سے سنیے اس میں لیسنز کیا ہے ہمارے لیے اور کیا فائدے ہیں ہمارے لیے. سب سے پہلی بات من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا. میں اگر دیکھ رہا ہوں کہ میرا سگا بھائی میری سگی بہن میرے والد میری والدہ میری بیوی میرے بچے کوئی تکلیف میں دنیاوی تکلیف اور اگر میں
ان کی دنیاوی اس تکلیف کو دور کرنے کی طاقت استطاعت رکھتا ہوں تو وہ تکلیف کو دور کر رہا ہوں ان سے، تو اللہ قیامت کے دن میری تکلیف کو دور کرے گا، میری کوئی تکلیف کو اللہ دور کرے گا۔ گھر والوں کے بعد رشتہ داروں میں سے کسی کی تکلیف میں دور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ فلاں تکلیف میں ہے، اور اگر میری طاقت ہے، استطاعت ہے کہ ان کی اس تکلیف کو میں دور کر سکتا ہوں، اور اگر میں ان کی تکلیف دور کیا اللہ کی مدد کے ساتھ، تو اللہ میری کوئی تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن۔ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ دنیا کی کوئی تکلیف، اپنے گھر والوں کی اگر میں ایک تکلیف دور کر رہا ہوں تو اللہ قیامت کے دن میری کوئی تکلیف دور کرے گا مجھ سے۔ میں اپنے کسی رشتہ دار کی کوئی تکلیف دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں وہ رشتہ دار کی وہ تکلیف کو دور کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہوں اور دور کر رہا ہوں تکلیف کو، تو اللہ میری قیامت کی کوئی تکلیف کو دور کرے گا۔ اپنے گھر والوں کے علاوہ، رشتہ داروں کے علاوہ، اب تیسرے نمبر پہ کوئی مسلمان، یہاں پر کیا ہے؟ من نفس عن مؤمن، کوئی ایمان والا، گھر والے پہلے نمبر پہ، رشتہ دار دوسرے نمبر، اب تیسرے نمبر پہ کوئی ایمان والا تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف دور کرنے کی میرے میں اور آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے، اور میں اور آپ اس مسلمان کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، تو اللہ ہماری کوئی تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو چھوٹا نہیں لینا چاہیے۔ قیامت ہولناک ہے۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اللہ سے بول رہے ہوں گے، یا رب سلم سلم، اے میرے رب مجھ پر سلامتی کر، مجھ پر سلامتی کر۔ انبیاء بول رہے ہوں گے اللہ سے قیامت کے دن، ایسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، حدیث کی کتاب میں وہ حدیث موجود ہے۔ قیامت کے جو مناظر ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے سنوا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے وحی کیا، قرآن اور حدیث جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کو سنا دیے۔ تو قیامت غیب ہے نا ہم سے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی نا، تو قیامت کے دن انبیاء بول رہے ہوں گے، یا رب سلم سلم، اے میرے رب مجھ پر سلامتی کر، مجھ پر سلامتی کر۔ تو جب نبی یا ایک سے زیادہ نبی، انبیاء جو گناہ نہیں کیے ان کی زندگیوں میں، جو جنتی ہیں، نو ڈاؤٹ جنتی ہیں انبیاء علیہ السلام، وہ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اللہ سے بول رہے ہوں گے، یا رب سلم سلم، کیونکہ اللہ اس دن الجلال القہار صفت میں ہوگا۔ اللہ کی صفت آج بھی الجلال القہار الجبار کی ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا جلال، اس کا قہر، اللہ اکبر، بہت ہولناک منظر ہے قیامت کے دن کا۔ تو اس دن انبیاء علیہ السلام بولنے والے ہوں گے کہ اے رب ہم پر سلامتی کر، اے رب ہم پر سلامتی کر۔ تو ہم گنہگار ہیں نا، آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم گنہگار امتی، ہمارا کیا حشر ہو رہا ہوگا میدان محشر میں۔ اللہ نے قرآن میں قیامت کے دن کو یوم علیم بھی کہا، وہ ایسا یوم ہے، دردناک دن ہے، وہ ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے وہ، اور یوم علیم ہے، وہ دردناک دن ہے وہ۔
تو وہاں پر جو تکلیف ہوگی ہم گنہگاروں کو قیامت کے دن، وہ تکلیف دور کرنا ہم سے ہمارا اللہ، قیامت کے دن کی تکلیف۔ تو آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہم کیا کرنا کہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تو وہ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہماری تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن، اللہ ہم پر سلامتی کرے گا قیامت کے دن، جو ہولناک دن ہے، دردناک دن ہے۔ سمجھ رہے اللہ کہ آگے اس حدیث میں وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، حدیث کا دوسرا لیسن، دوسرا سبق، جو کوئی بھی شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے اس دنیا میں اور آپ میں سے کسی مسلمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنگ حالی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی بھی تکلیف ہے، یعنی اس کے پاس آسانی سے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تنگ دستی میں ہے وہ، تو اس تنگ دستی دیکھ کر ہم اس کے لیے کچھ آسانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ الفاظ نبوی کیا ہے اس میں؟ وَمَنْ يَسَّرَ، اور جو کوئی بھی آسانی کرے گا، عَلَى مُعْسِرٍ، کسی تنگ دست کو دیکھ کر اس کے لیے آسانی کر رہا ہے، کوئی بھی ہم میں سے کوئی مسلمان کسی دوسرے تنگ دست مسلمان کو دیکھ کر اس کے لیے آسانی کر رہا ہے تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آسانی کرے گا اس کے لیے یا اس پر دنیا اور آخرت، اللہ اس پر آسانی کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ لاک ڈاؤن کا دور یاد کرو، کئی لوگ راشن تقسیم کرتے رہے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں آسانی سے نہیں حاصل کر پا رہے تھے لوگ، جو مسکین اور جو فقراء، کیونکہ فیکٹریز بند اور سب جابس بند، بزنسز بند، سب گھر میں بند، تو کیسے ان کے لیے وہ لوگ روزی کا انتظام کر پاتے؟ جو ڈیلی ویجز امپلائیز ہیں، ڈیلی ویجز لیبرز، تو ان کے لیے اللہ کے بندے جن کے پاس اللہ نے مال دیا وہ لوگ جو ہے راشن دے رہے تھے نا جی۔ تو اب ہم دیکھنا، لاک ڈاؤن کا دور تو نہیں ہے لیکن آج بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے تنگ دست جن کے پاس آسانی سے روزی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اگر 5 کلو چاول دینے کا، 5 کلو آٹا دینے کا بھی کام کر سکتے ہیں، آسانی کر سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں مجھ پر آسانی کرے گا۔ اگر آج کسی تنگ دست کی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے میں کچھ آسانی کر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آسانی کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو اللہ کے بندوں، ہم لوگ یہ کام کرتے رہنا ہے، سوشل ویلفیئر کی کام کرتے رہنا ہے۔ اسلام ہم کو جو تعلیمات سکھا رہا ہے یہ سوشل ویلفیئر کی تعلیمات ہے۔ توحید و سنت اہم چیز ہے، توحید و سنت بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے جنت ملے گی۔ توحید و سنت کے ساتھ خدمت خلق بھی ہے، تو ہم لوگوں کو تنگ دست کو دیکھ کر آسانی کرنا ہے، اس کے لیے مشکلات میں اگر کوئی ہے تو اس کے لیے آسانی کرنا ہے۔ اللہ کی جو مدد ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں اگر اللہ رب العالمین کا دیا ہوا الحمدللہ بہت کچھ ہے، ہم دے رہے ہیں تو فائدے میں ہم رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بہت زیادہ کر کے دیتا ہے،
اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ آسانی کرے گا دنیا میں، آسانی کرے گا آخرت، اور نیت بھی یہی ہونا چاہیے. نیت یہ نہیں رکھنا کہ میں لوگوں میں جو ہے بانٹنے والے کے نام سے مشہور ہو جاؤں. جی نہیں، دینے والے کے نام سے مشہور ہو جاؤں کہ وہ صاحب بہت زیادہ راشن دیتے ہیں، بہت زیادہ راشن بانٹتے ہیں، بہت زیادہ پیسے بھی دیتے رہتے ہیں. نہیں، یہ نیت ہو کہ کوئی تنگ دست ہے، اس کی تنگ دستی میں میں آسانی کر رہا ہوں اس کے لیے کچھ، تو یہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کے دیے ہوئے میں ہی میں کچھ نکال کے دے رہا ہوں. اللہ دیا میرے کو، میری کیا اوقات، میں تو نطفے سے بنا ہوا ہوں، اور میں میری اوقات یہ سمجھتا ہوں کہ میری ناک اور میری پیشانی مجھے 5 ٹائم اللہ کے سامنے رگڑنا ہے. سمجھ رہے، میری یہ اوقات ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ناک گھسے گا زمین پہ؟ نہیں نا. لیکن ہم کو ناک بھی ٹیکنا ہے سجدے میں. لا صلاۃ لمن لم یضع انفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نہیں ٹیکتا اپنی ناک سجدے میں. لا صلاۃ لمن لم یضع انفہ، جو اپنی ناک نہیں ٹیکا زمین پر سجدے میں، اس کی نماز نہیں. تو میری اوقات یہ ہے کہ مجھے میری ناک بھی رگڑنا ہے میرے خالق و مالک، میرے رب، میرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کی حالت ہے. میری وہ اوقات ہے. میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، اللہ کا غلام ہوں. میرے پاس یہ سلائیوا نگلنے کی بھی طاقت نہیں ہے میری اپنی. اللہ نے طاقت دیا تو میں اپنا سلائیوا نگل رہا ہوں. اگر سلائیوا نگلنے کی صلاحیت اللہ سلب کر دے تو ختم ہو جائے گا انسان جلدی سے. ہر 15-20 منٹس پہ نرس کو اس پیشنٹ کے ساتھ لگا رہنا پڑے گا، سکشن پائپ ڈال کے سلائیوا پورا سک کر کے جو ہے باہر پھینکنے کے، ورنہ وہ سلائیوا جیسے تیسے لنگس میں اترے گا اور وہ سانس نہیں لے پائے گا اور مر جائے گا. تو میری تو وہ اوقات ہے کہ سلائیوا نگلنے کی بھی طاقت میری اپنی نہیں ہے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. وہ اللہ رب العالمین، اس کی بے شمار نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کا اللہ، اس کی نشانیاں تمہارے اندر ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بے شمار. شکر ادا کرتے رہنا ہے ہر ایک نعمت کا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو اللہ کے بندو، تو جو مال بھی ہے نا، جو مال بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم کسی تنگ دست کی مدد کر رہے ہیں، آسانی کریں، تو اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. یہ پیارے نبی کی تعلیمات سے ہم کو مل رہا ہے سبب. سوشل ویلفیئر یہ بدنام کیا جاتا ہے جماعت حقہ، جماعت حدیث کے مسلمانوں کو کہ جو ہے یہ لوگ سوشل ویلفیئر کے کام میں نہیں رہتے. بھائی جب دیکھو تب توحید سنت یہی بولتے رہتے ہیں. سوشل ویلفیئر کے کام یہ لوگ نہیں کرتے. جماعت اسلامی والے سوشل ویلفیئر کا کام بہت کرتے ہیں، ایسا بولا جاتا ہے. جبکہ ہماری جماعت حقہ، جماعت حدیث کے کئی لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں جو سوشل ویلفیئر کا کام کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہم کو اور زیادہ کرنا ہے، ہم کو اور زیادہ کرتے رہنا ہے سوشل ویلفیئر کے کام. اس کے ذریعے سے بھی لوگ جو ہے ہمارے قریب آئیں گے اور ہم کو توحید و سنت سکھا سکیں گے اللہ کی مدد سے. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خطبتان دیتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خطبتان یعنی 2 خطبے. اگر 40 منٹ کا خطبہ ہو تو 20-20 منٹ کے 2 رہے. آدھے گھنٹے کا خطبہ ہو تو 15-15 منٹ کے 2 رہے. تو میں ایسے ہی خطبہ دیتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق. تو
خطبے کے پہلے حصے میں آپ لوگ 6853 یا 2699 نمبر کی حدیث صحیح مسلم سے سنیں، اور اس میں جو لیسنز ہیں 2 باتیں سن چکے، آگے کی باتیں آگے سنتے رہیے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی بھی شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ مطلب یہ ہے کہ میرا اگر کوئی گناہ آپ دیکھیں تو آپ کیا کرنا؟ میرے اس گناہ پر پردہ ڈالنا۔ آپ کا کوئی گناہ میں دیکھا ہوں تو میں کیا کرنا؟ آپ کے گناہ پر میں پردہ ڈالنا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں میرے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ تعلیم مل رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح مسلم 2699۔ لیکن اس کا الٹا کر رہے لوگ، اگر گناہ نہیں بھی کیا کوئی شخص گناہ نہیں بھی کیا، اس کے طرف جھوٹے الزامات لگا کر سوشل میڈیا پر بدنام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سے پہلے کا دور کیا تھا؟ بھائی آپ کو معلوم انہوں نے ایسا کیے، میرے کو معلوم ہوا، باجی آپ کو معلوم فلاں کی بیٹی نے ایسا کی۔ سوشل میڈیا سے پہلے ایک دوسرے کو جب ملتے تو ایک دوسرے سے بولتے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ یہ جھوٹ سن کر جھوٹ پھیلا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5 کیا ہے؟ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو لوگوں تک سناتا پھرے۔ عورتیں بھی اوپر سن رہی ہیں، آپ لوگ یہاں سن رہے ہیں، سن لو میری ماں بہنوں، سن لو میرے بھائیوں، سنی سنائی بات کسی کے بارے میں نہیں پھیلانا، تحقیق ہونا ضروری ہے۔ فتبینوا کہا اللہ نے، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شخص آیا اور وہ فاسق ہے، گنہگار ہے، کئی گناہ کرتے رہتا ہے، وہ کوئی خبر لے کر آیا، اس کی خبر کو پہلے تحقیق کر لو کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹی رہی، اور اگر آپ آگے پھیلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ آپ کے پاس سے کہیں اور پھیلنے کے بعد کچھ وقت کے بعد آپ کو معلوم ہو رہا کہ جو میں نے بولا تھا کسی سے وہ بات پھیل گئی، لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بات تو جھوٹی تھی، پھر آپ کو نادم ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ نے کہا قرآن میں، سورہ الحجرات آیت نمبر غالباً 6۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو جھوٹ بولنا نہیں ہے اور جھوٹ پھیلانا نہیں ہے، جھوٹے الزامات لگانا نہیں ہے، کسی پر تہمت نہیں لگانا ہے، نہ زبان سے نہ سوشل میڈیا سے۔ اگر کسی کا گناہ دیکھ بھی لیے ہیں تو کیا کرو؟ اس گناہ کو چھپاؤ، اس پر پردہ پوشی کرو، اس پر پردہ ڈال دو، اس نیت کے ساتھ کہ آج اس بھائی اس بہن کا گناہ میری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، میں اس کے اس گناہ کو جو ذاتی گناہ ہے میں کسی اور کو نہیں سناؤں گا، اس نیت سے کہ اللہ میرے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس پر پردہ ڈالے دنیا اور آخرت۔ تو اس سے فساد نہیں پھیلے گا، امن رہے گا۔ جھوٹ سے فساد پھیلتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہاں پر یہ مسئلہ نہیں فٹ ہوتا کہ طاہر القادری کا میں رد کر رہا ہوں کہ وہ بندے نے بہت بڑا گناہ کیا، قبر پہ ٹھہر کر اپنے ایک جونیئر کو ٹھہرا لیا، جوکر کو، اور وہ جوکر جو ہے اذان دے رہا ہے قبر پر میت دفنانے کے بعد، پھر وہ جوکر جس کو شیخ الحدیث بولا جا رہا ہے وہ بول رہا ہے حضور کا نور جلوگار ہے،
منکر نکیر آ چکے ہیں، سوال ہو رہا ہے، ان کمبختوں کو قبر کے اندر والی چیز معلوم ہو رہی ہے، قبر میں دفنا دینے کے بعد قبر کے باہر اوپر ٹھہر کر یہ کمبخت بول رہے ہیں کہ جو ہے سوال جواب ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، من ربکا، بولو ربی اللہ، اوپر سے بول رہے ربی اللہ، بولو ربی اللہ، ما دینوں کا سوال ہو رہا ہے، بولو دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ کہاں سے لا رہے یہ سب خرافات تھا۔ تو اب ایسے شخص کا میں اگر رد کر رہا ہوں تو کیا میں اس کے عیب کو لوگوں میں بول کر گناہ کر رہا ہوں؟ جی نہیں، اس کا وہ گناہ ہے جو گناہ قرآن اور حدیث کے خلاف اور لوگوں کو سکھا رہا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں، بول رہا ہے اپنے بلائنڈ فالوورز کو۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ میت کو دفنانے کے بعد اذان دینا اسلام کے خلاف ہے، تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور یہ کر رہا ہے تو اس کے بلائنڈ فالوورز کریں گے بعد میں کہ نہیں طاہر القادری صاحب کرے تھے، شیخ الحدیث صاحب کرے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایسے خرافاتی اور بدعتی کام سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو شرک دیکھ کر، بدعت خرافات دیکھ کر اگر ہم وہ بات لوگوں میں عام کر رہے ہیں تو یہ عام کرنا کیا ہوا؟ آگاہ کرنا ہوا لوگوں کو، لوگوں کو بولنا ہوا کہ ایسا کام اسلام کے خلاف ہے، یہ آپ نہیں کرنا۔ تو یہ وہ گناہ ہے جس سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس کا نام لے کر اس کا رد کرنا ضروری ہے کہ اس فلاں مولوی نے غلطی کیا، آپ لوگ یہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ طارق جمیل صاحب دیوبندی تبلیغی جماعت کے، وہ جو ہے خرافات بولے ہیں اللہ کے بارے میں کہ سب سے پہلے اللہ نے جنازے کی نماز پڑھا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہاں سے لایا ہے خرافاتی بات طارق جمیل؟ تو طارق جمیل کا رد میں نے کیا ہوں، کیا مجھے ان کے اس گناہ پر پردہ ڈالنا چاہیے تھا؟ جی نہیں، وہ گناہ ان کا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، خود گمراہ ہے وہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی حرکت کرے، لوگ سچ سمجھتے ہیں ان کی بات کو، تو مجھے آگاہ کرنا ہے لوگوں کو کہ یہ جھوٹ بولے ہیں اللہ پر۔ طارق جمیل صاحب، آپ لوگ ایسا جھوٹ نہیں پھیلانا، ایسا کہیں بھی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے جنازے کی نماز پڑھے ہو اللہ کے نبی کی۔ جی نہیں، اللہ کیوں پڑھے گا نماز؟ اللہ نہیں پڑھتا نماز۔ اللہ کیوں پڑھے گا جنازے کی نماز؟ اللہ نہیں پڑھتا جنازے کی نماز۔ صحابہ پڑھے، صحابیات پڑھے پیارے نبی کی جنازے کی نماز، سمجھ رہے؟ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کتاب۔ لیکن اللہ جنازے کی نماز پڑھا پیارے نبی کی، یہ جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے بیان کرے، تو ان کا یہ جھوٹا بیان جھوٹی بات ہے، بلکہ مجھے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، ان کی اس بات پر پردہ نہیں ڈالنا ہے میرے کو۔ ہاں اگر ان کا کوئی پرسنل گناہ ہوتا تو ان کا پرسنل گناہ پر مجھے پردہ ڈالنا چاہیے۔ تو میرے آپ کے اگر کوئی پرسنل گناہ ہے، میں اگر آپ کا کوئی پرسنل گناہ دیکھا جس گناہ سے قوم کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، آپ کے یا میرے کوئی ایسے پرسنل گناہ سے جس کا گناہ میرے ہی سر پر رہے گا، قوم کو گمراہی میں نہیں ڈالے گا وہ گناہ، تو وہ گناہ پر پردہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی کسی مسلمان پر پردہ پوشی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ فائدہ ہے نا، اس سے بھی جو ہے فساد سے بچ سکتے ہیں، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے تو اس سے بھی جو ہے معاشرے میں فساد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آگے سبق، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، واللہ فی عون العبد، اور اللہ اپنے بندے کے مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک وہ بندہ، وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو جو کچھ بھی نوازا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے،
اس میں سے ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کیسی بھی مدد. 5729 صحیح مسلم، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل. تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے کیسی بھی، ان ينفع اخاہ، کہ کچھ فائدہ کچھ نفع پہنچا سکتا ہے اپنے بھائی کو، فلیفعل، وہ کر گزرے. اللہ کے نبی نے کہا. تو میری آپ کی جو کچھ بھی طاقت استطاعت ہو کسی بھائی کو نفع پہنچانے کی، کیسا بھی نفع، فلیفعل، وہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میری جو کچھ بھی صلاحیت ہے، آپ کی جو کچھ بھی صلاحیت ہے، میرے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، میری صلاحیت سے اگر میں کسی کو نفع پہنچا سکتا ہوں تو پہنچانا چاہیے مجھے. آپ کی صلاحیت سے آپ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو وہ نفع پہنچانا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ مدد کرے جیسا ہوا نا. تو اب ہم جس بندے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے بندے کسی دوسرے بھائی کی مدد میں لگے ہوئے، تو اللہ ہماری مدد کرتا رہتا ہے، نبی نے کہا. تو یہ بہترین تعلیمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسلام ٹیررزم کے خلاف ہے، اسلام نفع پہنچانے کی تعلیم دینے والا ہے، اسلام مدد کرنے کی تعلیم دینے والا ہے. اسلام نقصان کرنا نہیں سکھاتا، کسی کا نقصان کرنا نہیں سکھاتا، صرف فائدہ پہنچاؤ یہ سکھاتا ہے اسلام. الحمدللہ. آگے الفاظ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو کوئی بھی شخص، ومن، اور جو کوئی بھی شخص، سلک، چلا، طریقاً، کسی راستے پر، یلتمس فیہ علما، اس راستے پر چلنے کا اس کا مقصد ہے کہ میں علم حاصل کر لوں. اب یہ مسجد حسین علی بصری ہے، پہاڑی شریف میں. میں چلکل بڑا سکندرآباد سے آیا ہوں، 1 گھنٹہ 20 منٹ بائک پہ. کوئی بھائی شالی بنڈے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی بھائی وٹے پلی سے آئے ہوئے ہیں، کوئی بھائی کوئی اور سکندرآباد یا کوئی اور علاقے سے دور دور سے آئے ہوں گے. حسین علی بصری اس علاقے میں، یہ پہاڑی شریف میں، یہاں سے آئے ہوئے تھوڑے ہی ہوں گے اس مسجد کے اطراف سے، اس بستی کے لوگ. لیکن دور دور سے آئے ہوئے لوگ آج کے اس خطبے کو سننے کے لیے، وہ سن لو. اور یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایسے ہی ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں کانفرنس ہے، علماء حق، علماء حدیث کی کوئی کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں ہم جا رہے ہیں. تو الفاظ کیا ہے؟ من سلک طریقا، جو کوئی بھی شخص چلا کسی راستے پر، یلتمس فیہ علما، اس راستے پر جانے کا مقصد اس کا ہے علم کا حاصل کرنا. علم حاصل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس نیت سے نکلا. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. ایک ہی حدیث سنا رہا ہوں بھی میں آپ کو، کتنے فائدے سنا دیا میں آپ کو. ایک حدیث، فائدے کتنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے رہنا ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. کیا پیاری تعلیمات پیارے نبی نے ہم کو دیے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں سے نکلے، دور کی مسجد میں جا رہے ہیں یا قریب کی مسجد میں بھی جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی نیت سے. مسجد کے علاوہ کسی گراؤنڈ میں کانفرنس آرگنائز کی گئی ہے، یا کسی فنکشن ہال میں کانفرنس آرگنائز کی گئی، یا کسی کے مکان میں کانفرنس، اجتماع، اسلامی تعلیمات سکھانے کا اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اور ہم وہاں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اسلام کا. تو ہم اسلام کا علم حاصل کرنے کی نیت ہی لے کر نکلے تھے اس راستے پر، تو اللہ ہمارا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. تو جنت، اس سے بڑی چیز کوئی ہے؟ جی ہاں ہے. جنت سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا. رضا الہی جنت سے بڑی چیز ہے. جنت مل جائے ہم کو، جنت الفردوس ہم کو چاہیے، اللہ کی رضا بھی مل جائے ہم کو. اللہ اللہ کے بندو، آگے الفاظ حدیث میں 2699 صحیح مسلم سنا رہا ہوں. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. کیا کیا فائدے ہیں
غور سے سنو. اور قوم میں سے کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، اجتماع اگر ہم کر رہے ہیں، اب جمعہ میں بھی آپ لوگ جمع ہیں، خطبہ سننے، نماز ادا کرنے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم مسجد میں، اللہ کے گھروں میں سے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قوم جمع ہو کر بیٹھتی ہے. یتلون کتاب اللہ، تلاوت کرتی ہے اللہ کی کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں درس دیتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں درس دیتے ہیں، درس کے لیے جمع ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں. جمع ہوئے، تلاوت قرآن کوئی کر رہے ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے ان پر، یعنی دل میں اطمینان اور سکون نازل ہوتے رہتا ہے. اطمینان نہیں ہے دنیا والوں کے پاس، لیکن اسلام کے پاس اطمینان اور سکون ہے. اللہ کی ایک کتاب کی تلاوت کریں گے، دل میں سکون اور اطمینان آتا رہے گا. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا درس دیتے رہیں گے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر، اللہ کی کسی مسجد میں یا کہیں اور بھی بیٹھ کر اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات ایک دوسرے کو درس دیں گے تو دل میں کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوگی. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان کو. میرا ایمان ہے رائٹ ناؤ ہم کو اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے، یہ میرا ایمان ہے اس حدیث کے مطابق. وحفتہم الملائکہ، اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. میرا ایمان ہے رائٹ ناؤ فرشتے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ میں اللہ کے کتاب کی سورہ قاف کی 15 آیتوں کی تلاوت بھی کیا آپ کے سامنے، اور میں آپ کو درس دے رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے تعلیمات دے رہا ہوں. الحمدللہ. تو ابھی ہم پر سکینت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانپے ہوئے ہے، فرشتے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں اس حدیث کے مطابق. ایمان ہے ہمارا. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس جو مقرب ہے، فرشتے، جو فرشتے رب کے پاس ہے، اللہ ان سے ہمارا ذکر کر رہا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے ابھی، کیونکہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے اس کے پاس جو فرشتے ان سے. شرک بدعت خرافات والوں کا اللہ ذکر نہیں کرتا. ان کی بدعتی مجلسیں، شرک سکھانے والی، بدعت خرافات سکھانے والی جو مجلسیں لگاتے ہیں شرک بدعت والے مولوی لوگ، ان کا ذکر اللہ کے پاس نہیں ہوتا ہے. ہم توحید و سنت والے ہیں، ہمارا ذکر اللہ رب العالمین اس کے پاس مقرر جو فرشتے ہیں ان سے کر رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین شرک سے پاک ہے. جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان شرک کرنے والوں کے شرک سے. اللہ ہم توحید و سنت والوں کا ذکر کرتا ہے اس کے مقرب فرشتوں سے. ہم یہ کام کر رہے ہیں جو کتاب و سنت کا، سمجھ رہے اللہ کے بندے. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. آخری بات اس حدیث کی، اس پر خطبہ اینڈ کر رہا ہوں. ترجمہ کیا ہے آخری بات حدیث کا؟ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، اسے تیز نہیں کر سکتا. جو لوگ عمل صالح نہیں کریں گے، جو لوگ نیک اعمال نہیں کریں گے، تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہیں کریں گے، ان کا نسب ان کو آگے نہیں کرے گا، وہ پیچھے ہی رہیں گے. اب اگر کوئی بول رہا ہے کہ میں منسوب کرتا ہوں اپنے آپ کو قادری سلسلے سے، میں منسوب کرتا ہوں اپنے آپ کو چشتی سلسلے سے، اگر کوئی کہہ رہا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں منسوب کرتا ہوں اپنے آپ کو
نقشبندی سلسلے سے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ میں منسوب کرتا ہوں اپنے آپ کو سہروردی سلسلے سے، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے گا میں قریش قبیلے سے ہوں، نسب آگے نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا میں سید گھرانے سے ہوں، اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا، کیونکہ پیارے نے بھی فرما دی وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل خیر حاصل کرنے سے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو تیز یا آگے نہیں کر سکتا۔ تو ہم کو عمل کرتے رہنا ہے کتاب و سنت کا، اللہ کے بندو ہم کو عمل کرتے رہنا ہے کتاب و سنت کے مطابق، سمجھ رہے؟ اللہ سے سچی محبت پہلے نمبر پہ کرنا ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دوسرے نمبر پہ کرنا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اہل بیت رضی اللہ عنہ سے تیسرے نمبر پہ سچی محبت کرتے رہنا ہے، اور اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے۔ جو تعلیمات آج ملی ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے دنیا اور آخرت میں۔ عمل صالح کرتے رہو، نسب آگے نہیں کرے گا، عمل آگے کرے گا۔ عمل سے پیچھے رہے تو نسب سے آگے نہیں ہوں گے، پیچھے ہی رہیں گے۔ اور کوئی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی سلسلہ جنت میں نہیں پہنچانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع سے ہی جنت ملنے والی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تم میرے نبی کی اتباع کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، تم میرے نبی کی اطاعت کرو تو میں تم پر رحم کروں گا، اور جنت اللہ کے رحم کے بغیر نہیں ملنے والی۔ تو ہم کو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا ہے، 5 دن کی نمازوں کی پابندی کرتے رہنا ہے، رمضان کے فرض روزے رکھنا ہے، مال نصاب کو پہنچائے تو فرض زکوٰۃ دینا ہے، اور جو اعمال سکھائے جاتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں علماء، وہ اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے۔ جو میں نے بتایا آج کے خطبے میں وہ کرتے رہو اپنی استطاعت کے مطابق، تو جنت ملے گی اللہ کے رحم کے وجہ سے۔ اللہ کی رحمت ہم کو ایوری سنگل سیکنڈ چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى، اللهم يا مجيب الدعاء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔